یہ دین کی محفلوں سے بالکل ناشنا تھے. ہم نے بتایا کہ نہیں دین بھی ہے, ہم نے بتایا کہ اگر ہم اچھے کام کریں تو ہمیں لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لوگ ہمیں عزت بھی دیتے ہیں. میں نے جو ہے وہ سٹال لگا کے دیے خواجہ سراؤں کو, ماشاءاللہ سے کچھ فرسٹ ٹائم میں جاتے ہیں, کچھ سیکنڈ ٹائم میں جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے کافی ایسے شاگرد ہیں جو حافظ قرآن بن چکے ہیں. میں آج تک حافظہ نہیں, میں ناظرہ تھی اور ناظرہ ہی رہ گئی, اور وہ ماشاءاللہ مجھ سے کافی آگے نکل گئے, کیونکہ میں ساتھ سٹرگل بہت کر رہی ہوں. اب ہم اپنے ایک ہاسپٹل ماشاءاللہ سے بنا رہے ہیں جو HIV اور ہیپیٹائٹس C کے لیے ہے. اگر کسی کی تدفین کا مسئلہ کوئی ہمیں فون کرتا ہوں وہاں بھی پہنچتی ہے, پیچ اپ کرواتی ہے. خواجہ سراؤں کا فیملی میں بڑا مشکل ہے. جب ہم جوان ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی رشتوں کی, لیکن جب بڑھاپے میں آتی ہیں یا بیماری کا شکار ہوتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اپنوں کا اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. وہ جو کبھی رانی کے تماشے بھی نوا کرتے تھے, آج رانی ان کو سلام کرتی ہے, اب وہ رانی کو سلام کر رہے ہیں. اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم پہ تنقید ہے اور ہمیں تنقید کا سامنا ہے. تو پلیز خود کو آپ بھی چینج کریں جیسے ہم نے چینج کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیں, آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ کیا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک بڑا مدرسہ بن چکے ہیں. یہ سفر کتنا مشکل رہا ہے؟ بہت کٹھن راستہ تھا, بہت ہی زیادہ مشکل. کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو دقت تو ہوتی ہے, اور پھر ٹرانسجینڈر ہو کے ویسے ہی ایک طعنہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل تھا, لیکن الحمدللہ کہ میں ثابت قدم رہی اور اللہ پاک نے مجھے اتنے بڑے انعام سے نوازا. کتنا آپ تقریباً 3 سال آپ نے محنت کی ہے, ٹرانسجینڈرز کے ساتھ الگ محنت ہوتی ہے, پھر معاشرے کے ساتھ ایک الگ قسم کا جو ہے وہ سفر گزر رہا ہوتا ہے. سفر جو ہے اس میں جو مشکلات پیش آئی وہ تھوڑی سی بتائیں. دیکھیں, مدرسہ ہمارا جو ہے یہ پوری دنیا میں فرسٹ ٹائم تھا, پوری دنیا میں یہ فرسٹ انیشیٹو تھا. تو لوگوں نے بڑا ہی اس کو نا الگ انداز سے دیکھا کہ خواجہ سرا اور مدرسہ اور یہ وہ. بڑے بڑے سیاستدانوں نے بھی تنقید کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تنقید کی معذرت کے ساتھ. تو ہمارے اپنے خواجہ سراؤں نے بڑی تنقید کی اس پہ. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سرسری ہے, یہ چلے گا نہیں, یہ رکے گا, 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے ختم ہو جائے گا. یہ رانی ایک مشہور جو ہے وہ ایکٹر تھی, رانی مشہور ڈانسر تھی. رانی کیسے سب کچھ چھوڑ کے مدرسے میں جو ہے وہ آ سکتی ہے اور دوسرے لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتی ہے, یہ مشکل ہوگا. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رانی تو کر کے دکھا رہی ہے, تو اس وقت جو ہے میرے اپنے کچھ ساتھی جو تھے میرے پاس جو رہتے تھے, جو تعلیم بھی حاصل کرتے تھے, وہ ان کے گنجل میں پھنس گئے. جیسا انہوں نے کہا انہوں نے ویسے کیا. پھر میں بالکل اکیلی ہو گئی. ایک وقت ایسا بھی آیا مدرسے میں کہ میں بالکل اکیلی تھی اور رات کو مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی. میں سوچتی رہتی تھی کہ یا اللہ تیرے نام میں, تیرے پیغمبر کے نام میں, تیرے رستے میں اتنی کھٹن, اتنی مشکلاتیں. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ یہ بھی ہوگا. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بڑی تو خوشی ہوئی تھی کہ ماشاءاللہ سے یہ فرسٹ ٹائم ہے, اور کبھی آج تک اس سے پہلے دنیا میں خواجہ سراؤں کا مدرسہ نہیں تھا, اور مجھے لوگ اپریشیٹ کریں گے, اسپیشلی جو میں کرنا چاہ رہی تھی ٹرانسجینڈرس کے لیے کہ وہ مجھے اپریشیٹ کریں گے. لیکن کہانی بڑی برعکس نکلی. بڑے کٹھن سفر تھے. میں کس کا جو ہے وہ کون سا واقعہ سناؤں. تنقید کی بات کی تو مجھے یاد آ رہی ہے کچھ چیزیں کہ بہت سارے ٹرانسجینڈر سے میری بھی ملاقات ہوئی انٹرویو کے سلسلے میں کچھ اس حوالے سے, تو وہ آپ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. وہ اس مدرسے پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں وہ اتنے اس کے مخالف ہیں؟ دیٹ از سمپل کہ جو چراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں مدرسہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جو فحاشی ویڈیوز بناتے ہیں مدرسہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ہم یہ اسلامی ملک ہے, کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے گلے پہن کے وہاں ہماری مائیں بیٹیاں بھی گزرتی ہیں, وہیں چراہوں پہ آپ بھی کھڑے ہیں, وہی مراکزوں میں آپ بیکنگ کر رہے ہیں, وہی مراکزوں میں ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں, ہماری مائیں آ رہی ہیں, ہماری بہنیں آ رہی ہیں. تو جب میں ان پہ تنقید کرتی ہوں یا انہیں سمجھاتی ہوں تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ مومنٹ جو ہے ان کی وہ اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ مجھ پہ بھی تنقید کرتے ہیں. اور اچھی خاصی تنقید کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ان کا ذکر کہیں کیا تو اس نے مجھے شٹ اپ کال دے دی, اس نے مجھے چپ کروا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کس طریقے سے ڈیفینڈ کر پاؤں. تو اتنی نفرت کیوں آپ ہی کی کمیونٹی سے آپ کو ملتی ہے؟ مدرسے کی وجہ سے کہ جب ہم نے مدرسہ سٹارٹ کیا, پھر آپ کو پتہ ہے الجزیرہ نیوز جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نیوز ہے. اس میں بھی ہمارے سیگمنٹ ہوئے, ڈی سی صاحب کے ساتھ ہوئے, ہمارے سیگمنٹ جو ہے بڑے بڑے عہدیداران کے ساتھ ہوئے. تو وہ
मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई इतनी मशहूर हूँ या मुझे दुनिया जाने, मैं ये चीज़ें नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि ख्वाजा सरा जो कहते हैं कि हमें मदरसे वाले भी कबूल नहीं करते, हमें मसाजिदों में भी कबूल नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? चलें कि अगर ये कहते ऐसा होगा, फिर मैंने मदरसा बनाया कि यहाँ तो आपको सब कोई कबूल करेंगे। लेकिन कहानी बरक्स थी उसके। ये वो मुगलिया दौर चाहते थे जिसमें ख्वाजा सरा जो है वो शहजादियों के रक्स किया करते थे। ये वो महफिलें चाहते थे। ये दीन की महफिलों से बिल्कुल नाशना थे। हमने बताया कि नहीं, दीन भी है। हमने बताया कि अगर हम अच्छे काम करें तो हमें लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग हमें इज़्ज़त भी देते हैं। लेकिन शायद हमारे उन लोगों को वो इज़्ज़त चाहिए ही नहीं। लेकिन मैंने आज तक किसी पे तनकीद नहीं की और ना ही मैं करूँगी। अच्छा, ये जो आपने मदरसा, अब तो माशाल्लाह मदरसा बन चुका है और काफ़ी चेंज भी आया है, तो इससे आपकी अपनी ज़िंदगी में जो आपके आसपास जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसमें कितना चेंज आया है? ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ा चेंज है। अब अगर आप देखें, अब अगर आप नेट पे सर्च करें तो काफ़ी मदरसे आपको ख्वाजा सराउंड के मिलेंगे। ये मेरे मदरसे के बाद पहले तनकीद हुई बीच में, और जब अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, अपनी जगह दी और अपना सारा सेटअप दिया, तो उस वक़्त वही ख्वाजा सरा जो तनकीद करता है, जिन्होंने मदरसे खोले हुए कि शायद रानी कोई बहुत फंड इकट्ठा कर रही है, या शायद रानी को कौमे ख़जाने पे हमला कर चुकी है, या रानी जो एक वाहिद वो है जिसे पूरी दुनिया फ़ंड कर रही है, और हम जो है इस फ़ंड से हमें पता नहीं है, हम बेखबर है उस फ़ंड से। लेकिन अब वो उनको ये भी मालूम हो चुका है कितना एक फ़ंड है, कितना एक अल्लाह के रास्ते में कौन करता है इतना। आपको पता है जो ये दौर चल रहा है, ये तो मेरे हिसाब से जो है वो लास्ट दौर है। इसके बाद क़यामत ही है। मुसलमानों पे जुल्म और हमारे माँ बेटियों पे जुल्म, और हमारे अपने मुल्क में हमारे अपने इदारे हमारे मुखालिफ खड़े, हमारे अपने कोर्ट कचहरी हमारे ख़िलाफ़ खड़ी है, हमारे वकला हमारे ख़िलाफ़ खड़े, जजेस हमारे ख़िलाफ़ खड़े। तो यहाँ पे तो वैसे ही जीना जो है वो मुश्किल है। तो अब लोगों को पता चला है कि नहीं जो है वो रानी ठीक है। कुछ लोग अब ऐसे हैं जो ज़्यादा तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, रानी ने वाकई बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। रानी ने, वो कहते हैं ना कि काली रातों का मतलब होता है कि बड़ी सख्त रातें, कि एक एक लम्हा जो है वो अज़ियतनाक हो, कि रानी ने वो काली रातें भी देखी। मुझे बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि बहुत सारे आते हैं और फिर आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे वाक़यात हुए आपके साथ? बहुत ही ज़्यादा अब तक होते हैं, अनगिनत वाक़यात हैं ऐसे। अब हमारे पास 14 स्टूडेंट हैं। मैंने जो है वो स्टॉल लगा के दिए ख्वाजा सरा उनको, माशाल्लाह से कुछ फ़र्स्ट टाइम में जाते हैं, कुछ सेकंड टाइम में जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रांसजेंडर्स जो आपके पास आते भी हैं, उनका रुझान कितना होता है इस्लाम या मज़हब की तरफ? क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन नज़र नहीं आती, तो इनका इस तरफ रुझान कितना होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो डेरों में रह के भी कुरान मजीद पढ़ते, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ते, जिनको कलमा तक नहीं आता। फिर उनका हम रुझान करवाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर मुझे कोई कहे कि आप रानी है, आप आएँ, आप शो में आए, तो वो मुझे बड़े अनगिनत कहानियाँ सुनाएंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे वहाँ तक लेकर आएंगे। ये मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं आऊँगी या नहीं। हमारे ऐसे ही ख्वाजा सर हैं, अगर 5 का एक ग्रुप है, हम एक को समझाते तो 4 उन्हें समझाते कि नहीं, वहाँ नहीं जाना। जैसे आपने कहा कि तनकीद होती है, तो फिर उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरफ मूवमेंट करते हैं। इतनी मुश्किल एक रास्ते में आप इनको इस तरफ लाती कैसे हैं? ये सफ़र थोड़ा सा मुझे बताएं। जब आप स्ट्रगल कर रही होती हैं तो आप ज़ुबान जो है उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। हर रात में मेरे 3-3 फंक्शन हुआ करते थे। ड्रेस चेंज करती थी, वो ड्रेस महीना के बाद में जाकर ड्रेस होती थी। मेरे 100, 150, 200 तो ड्रेस हुआ करते थे, और मैं लाखों कमाती थी महीने का। और आप लोग, मुझे यकीन है कि जो मैं दिन में कमाते थे, आप महीने में भी उतनी अर्निंग नहीं करते। तो प्लीज़, अगर मैं इस तरफ आ गई तो आप लोग भी आए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो आप मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएं कि अब तो 3 साल तकरीबन हो गए हैं, तो कितने कामयाब हुए हैं, क्या क्या किया है किसी ने? अब जो है वो आपकी सीट पे कोई आ रहा है, जिस तरीके से होता है ना शागिर्द को दे देता है एक उस्ताद, तो क्या आपका भी कोई ऐसा शागिर्द है जो अनकरीब आपकी जगह ले ले? माशाल्लाह से हमारे काफ़ी ऐसे शागिर्द हैं जो हाफ़िज़ कुरान बन चुके हैं। मैं आज तक हाफ़िज़ा नहीं, मैं नाज़रा थी और नाज़रा ही रह गई, और वो माशाल्लाह मुझसे काफ़ी आगे निकल गए, क्योंकि मैं साथ स्ट्रगल बहुत कर रही हूँ। ट्रांसकल्चर बनाया, जिसमें पूरे मुल्क के लिए जो ख्वाजा सरा जिन्हें रिहाइश चाहिए या किसी किस्म की भी उन्हें ज़रूरत हो, कि उन्हें लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मोहल्ले में ये तंग कर रहा है, मुझे मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, मुझे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, मुझे ये कर, तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं।
اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ٹرانسجینڈرز جو ہے اکثر میں HIV پایا جاتا ہے, تو اس پہ بھی میں اسٹرگل کر رہی ہوں. اب ہم اپنے ایک ہاسپٹل ماشاءاللہ سے بنا رہے ہیں جو HIV اور ہیپیٹائٹس C کے لیے ہے. اگر کسی کی تدفین کا مسئلہ کوئی ہمیں فون کرتا ہم وہاں بھی پہنچتی ہے, پیچ اپ کرواتی ہے. خواجہ سراؤں کا فیملی میں بڑا مشکل ہے. یہ تنقید سے بھی بڑا تنقید ہوتا ہے جب آپ کسی کی فیملی میں جاتی ہے. تو ماشاءاللہ ہم نے 37 ایسے لوگ ہیں جن کے فیملیز میں پیچ اپ کرائے ہیں, اور 37 میں کوئی 7-8 لوگ ایسے ہوں گے جو اب اس فیلڈ میں, ورنہ 30 لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں سیٹل ہو گئے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کچھ نئی چیز. اور میری انہی خواجہ سراؤں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں آپ کرتے رہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں انبیاؤں کی ہسٹری بیان کروں تو ہر انبیاء پہ تنقید ہوتی رہی ہے. تو ہم مدنہ سے فقیر ہیں, ہم غلام مصطفیٰ ہیں. آپ کرتے رہے لیکن چینج بھی لائیں. جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ کے آس پاس میں خواجہ سرا رہتے ہیں, وہ جو کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا, لیکن گھروں میں پیچ اپ کروائیں, ان کی صلح کروائیں گھروں میں. وہ بہنوں سے ملے, وہ بھائیوں سے ملے, ماں باپ سے ملیں, وہ اس حق سے وہ محروم نہ ہو. کیونکہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی رشتوں کی, لیکن جب بڑھاپے میں آتی ہے یا بیماری کا شکار ہوتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اپنوں کا اپنایت کا احساس ہوتا ہے. اس وقت پھر وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ نے ایک عمر گزار دی ہے اور اب یہاں اس طرف آئے. پلیز ان کو جو ہے ان کے پیچ اپ کروائیں. کم از کم آپ کے اسٹوڈنٹ صحیح, مجھ پہ تنقید ہی صحیح, لیکن یہ تو کریں نا, ایک کام تو میرے والا آپ بھی کریں. میں خواجہ سراؤں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں, میں خواجہ سراؤں کو سٹال دلوا رہی ہوں, آپ نہیں کر سکتے ہیں. میں خواجہ سراؤں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہی ہوں, آپ نہیں کر سکتے. میں خواجہ سراؤں کو اکٹھا کر رہی ہوں, آپ توڑ رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. تو پلیز یہ کام تو کریں. بالکل, بہت اچھا آپ نے میسج دیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ رانی خان نے خواجہ سرا کے لیے بہت سارا کام کیا ہے, لائک کہ مدرسہ بھی بن گیا, ہاسپٹل بھی بن گیا, صاحب نے بتایا کہ کلچر کا ایک وہ بھی بن گیا. اس سب کے پیچھے صرف رانی خان ہے یا رانی خان کو بھی کوئی سپورٹ کرنے والا ہے؟ ہاں, یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے, بہت بڑی اسٹرگل ہے, بہت بڑی محنت ہے. یہ جتنی کہیں کم ہے, یہ بڑے بڑے وظیفے میں نے کیے ہیں اس چیز کے لیے اور کر بھی رہی ہوں ابھی تک. یہ وقفے اعلیٰ مارتے ہیں. ہر انسان میں ایک دل ہوتا ہے, ایک خانہ ہوتا ہے انسان میں کہ کسی وقت وہ بھی ایموشنلی ہوتا ہے, چاہے وہ پتھر کا ہی کیوں نہ بنا ہو. کوئی موٹیویٹ ہوتا ہے, کوئی آ کر موٹیویٹ ہوتا ہے. اب تک یہ فنڈس پہ ہی ہوا ہے سارا. یہ رانی خان نے اپنی جمع کنجی پہ نہیں کیا. جو میں نے کیا تھا وہ تو اسی چھوٹے سے کمرے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا اسی میں ختم ہو گیا تھا. یہاں لوگوں نے کیا. یہ پوری عمارتیں, یہ ہاسپٹل, یہ کلچر, یہ مدرسہ, یہ وقف اعلیٰ ہے. ہم رہیں نہ رہیں یہ کنٹینیو رہے گا. لاسٹ مراحل میں ہے تو میں ہر ایک سے تعاون کی اپیل کروں گی کہ وہ بھی وقف اعلیٰ ہے. وہاں پہ خالی رانی نہیں ہوگی, پوری انسانیت ہوگی, تو انسانیت کے لیے کریں. خواجہ سرا وہ واحد محبت کا ایک لفظ ہے جسے لوگوں نے بڑا توڑ پھوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ خواجہ سرا ماں کو ماں, بیٹی کو بیٹی, بہن کو بہن, یہ سب کی اپنی نہیں صرف, اور سب خواجہ سرا سے. عام معاشرے سے بھی اتنا ہی پیار کرتے جتنا وہ فیملی سے کرتے ہیں, لیکن معاشرہ ہم سے پیار نہیں کرتا. یہ عام معاشرے کے لیے بھی ہوگا. چاہیں گی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اور ہم عام لوگوں کو؟ ہاں, کمیونٹی کو میں یہی پیغام دوں گی کہ مل کر جو ہے وہ رہیں, اتفاق سے رہیں, ایک دوسرے پہ تنقید نہ کریں, محبت جو ہے اس کو بڑھائیں اور خود اپنے پیروں پہ سٹینڈ ہو. کوئی ایسا کام کرے, رانی کے پاس آپ نہ آئیں, آپ خود سے کوئی ایسا کام کریں کہ معاشرہ آپ کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھے. آج رانی کو محلے دار, آج رانی کو دنیا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وہ جو کبھی رانی کے تماشے بھی نوا کرتے تھے, آج رانی ان کو سلام کرتی ہے, وہ رانی کو سلام کر رہے ہیں. حالانکہ میں تو اللہ کے آگے جھک رہی ہوں, ان کے آگے تو نہیں جھک رہی ہوں. لیکن یہ ہوتی ہے محبت کہ آپ اللہ کے راستے میں آتے تو اللہ آپ کو جو ہے وہ بے شمار محبتوں سے نوازتا ہے, بے شمار عزتیں دیتا ہے آپ کو. تو پلیز آپ لوگ بھی جو ہے اپنے گھروں میں صحیح یہ سٹارٹ کریں. اور معاشرے, عام سوسائٹی سے میرا بس صرف اتنا ہی ہے کہ پلیز آپ کو جہاں خواجہ سرا ملتے ہیں, میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہے, میں ہاسپٹل جاتی ہوں یا میں کہیں بازار میں جاتی ہوں, تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑی عجیب ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, یہ جیسے کوئی انسان ہے ہی نہیں وہ. اب یقین کریں, اگر کتے کو دیکھیں نا غور سے تو اس پہ بھی پیار آ جاتے ہیں, ہم تو پھر بھی انسان ہیں. میں نے اکثر کتے ایسے دیکھے ہیں جو پیچھے آتے آتے وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے محبت ہونے لگ جاتی ہے.
لیکن افسوس کہ سوسائٹی کو ہم سے محبت نہیں ہوئی. اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم پہ تنقید ہے اور ہمیں تنقید کا سامنا ہے. تو پلیز خود کو آپ بھی چینج کریں جیسے ہم نے چینج کیا. لیکن یہ جو تنقید ہوتی ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ سیلف ذات کا کتنا قصور ہوتا ہے, خواجہ سرا کا اپنا کتنا قصور؟ معذرت کے ساتھ خواجہ سراؤں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں, قصور ان کی تربیت کا ہوتا ہے. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ اگر فلاں کا بیٹا جو ہے وہ بڑا آوارہ ہے تو باپ بھی تو آوارہ ہی تھا, فلاں کا بیٹا بڑا نیک ہے, ارے ان کے باپ داد کے اتنے نیک تھے. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو تنقید کرتے ہیں کہ جو بھی اس اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تنقید آپ کے پیرنٹس پہ جا رہی ہے. آپ مجھ پہ کریں گے, میری کسی خواجہ سرا بیٹی پہ کریں گے, میری کسی خواجہ سرا بہن پہ کریں گے, میری کسی خواجہ سرا ماں پہ کریں گے, اینی ون کسی پہ بھی کریں گے, تو وہ تنقید سیدھا جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی پیرنٹس پہ جائے گی. تو پلیز یہ سوچیں کہ جن والدین نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, کافی ایسے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, آپ کو پڑھا لکھا ہے تو کیا پڑھا آپ نے کیا سیکھا؟ افسوس آپ نے کچھ نہیں سیکھا. اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو آپ میں کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. انسانیت سب سے بڑی ہے اور جو آپ کام کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کام ہے. وی ریئلی ہوپ کہ یہ جو ہے وہ سوسائٹی میں چینج لا سکے گا. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ کترینہ. کیا کرتی ہیں آپ؟ پہلے کیا کرتی تھی اور اب تو قرآن پاک پڑھتی ہیں؟ پہلے میں ڈانس کرتی تھی گجرات میں جی. اب میں نے باجی رانی کا انٹرویو دیکھا تو مجھے ادھر 2 سال ہو گئے. 2 سال جی. میں نے قرآن پاک بھی پڑھ گئی, سلائی بھی سیکھ گئی. اچھا, اب کیسی گزری ہے زندگی اور پہلی میں کیا, پہلی زندگی اور اس میں کیا فرق لگتا ہے؟ بہت فرق. عزت کی زندگی ہے, حق لال کا کماتی ہیں, اسٹور لگاتی ہیں, قرآن پاک پڑھتی ہیں اور سلائی کا کام کرتی ہیں. بہت اچھا سکون ہے, سکون کی زندگی ہے, نہ کسی کی ٹینشن, نہ آگے پیچھے, نہ کوئی منی کا سکون ہے. بس اس زندگی سے اچھا بہتر ہے. میرا نام شیل ہے. میں تقریباً 2 سال سے پہلے میں بیکنگ کیا کرتی تھی, تو اشاروں پہ یہ جس طرح بھیک مانگنا ہے وہ کیا کرتی تھی. تو ابھی میں جب سے باجی رانی خان کے پاس آئی ہوں تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, پڑھ بھی گئی ہوں ماشاءاللہ, ابھی بھی پڑھ رہی ہوں. تو خود ابھی میں اسٹور لگاتی ہوں. ناظرین, پہلے ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے رانی خان کے ساتھ. یہ ہاسپٹل کا ایریا جو بن رہا ہے, رانی خان ذرا بتائیے گا ڈیٹیل میں کہ یہ کون سا جو ہے وہ سیکشن ہے, بتائیں. ماشاءاللہ سے یہ فارمیسی ہے اور یہ 2 جو ہے یہ وارڈ ہے. اس میں ایک ٹرانسجینڈرز کے لیے ہوگا اسپیشلی, اور ایک میل اور فیمیل کے لیے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ اسپیشلی ٹرانسجینڈر کا ہوگا, تو یہ سب کے لیے, یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ HIV اور ہیپاٹائٹس C پہ کام کرے گا. ماشاءاللہ یہاں تک کہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا. جسٹ اس میں جو ہے وہ پینٹس رہتا ہے. پینٹس